ہر مسلمان اپنی جگہ پر یہ سوچ لے کہ میں نمازیں پڑھ لوں، میں روزے رکھوں، میں صدقہ و خیرات کروں تو مجھے جنت ملے گی۔ ویسے ہی میرے بھائیوں کو بھی جنت کی طرف لے کر جانا ہے۔ میرے وہ دوسرے دینی بھائی جو نمازوں سے دور ہیں، میرے دوسرے دین بھائی وہ جو مسجدوں سے دور ہیں، میرے اسلامی بھائی جو برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ انہیں نماز کی دعوت دوں، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں انہیں نیکی کی طرف بلاؤں، اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں انہیں برائیوں سے روکوں اور نیکی کی طرف ان کو لے کر نیکی کی طرف میں ان کو دعوت دوں۔ ہر مسلمان اپنی جگہ اس بات کو سوچ لے تو سمجھو کہ اسلام بہت آگے بڑھتا جائے گا۔ آپ کے اندر جذبہ ہے، تڑپ ہے، علم ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کے اخلاق اگر صحیح نہیں ہے، آپ کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے، آپ کی زبان میں کڑوڑاہٹ ہے، اور آپ کی زبان تیز و ترار ہے، لوگ آپ کی بات سننے کے لیے او بولو تیار نہیں ہوں گے۔ اخلاق، پوری کائنات کے اندر اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق حسنہ، اتنے بہترین اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاق کی تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہ ہمارے اخلاق اچھی ہونی چاہیے، ہماری دعوت سے پہلے، ہماری زبانی دعوت سے پہلے ہمارے کردار و کیریکٹر کی دعوت ان لوگوں کے سامنے چلا جائے۔ جب دین اسلام ہم تک پہنچا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے ان لوگوں تک اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی خوبیاں اور اسلام کی دعوت ان تک پہنچے جو غیر مسلم ہیں، جنہیں اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے، جو اسلام کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اسلام کی خوبیاں، اچھائیاں، اسلام کے اندر جو امن کا پیغام ہے، اسلام کے اندر جو سلامتی کا پیغام ہے، اسلام کے اندر جو شانتی کا پیغام ہے، یہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ حاضرین کرام، قرآن کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری صفت بیان کیا، امت محمدیہ یعنی ہم لوگ، ہماری یہ صفت بیان کیا کہ خیر امت ہیں۔ خیر امت کس کو کہتے ہیں؟ آج انشاءاللہ اسی کو ہم بتائیں گے کہ خیر امت، بہترین لوگ، بہترین امت، افضل لوگ، افضل امت، یہ کب کہلائیں گے؟ یہ صفت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس پر آج انشاءاللہ ہم چند منٹوں میں آپ لوگوں کے سامنے اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ خیر امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لقب دیا، اس کی وضاحت اس کے بعد اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ کب خیر امت کہلائیں گے؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے والے۔ یہ دو ہی، نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، یہ دو صفتیں جس مسلمان کی زندگی کے اندر ہے وہ مسلمان خیر امت کہلاتا ہے۔ حاضرین کرام، ہم خیر امت اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ لوگوں کو برائیوں سے بچانے کے لیے اور لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے وہی کہا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس۔ اخرجت للناس مطلب کہ لوگوں کے لیے تم نکالے گئے ہو، تمہیں لوگوں کے لیے چنا گیا ہے، تم لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو تاکہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دو اور برائیوں سے روکو۔ آج ہم سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ دعوتی میدان میں میرا حصہ، میرے حصے داری کتنا ہے۔
دعوت کے کام میں میں کتنا بڑھ چڑھ کے میں حصہ لیا ہوں، اس پہ ہر مسلمان غور کرنا چاہیے۔ اس میں بات بتانے والی یہ ہے کہ دعوتی کام کرنا اولین ذمہ داری علماء کی ہے، اولین ذمہ داری علماء کی ہے دعوتی کام کرنے کے لیے، لیکن عام لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ عام لوگوں میں وہ طبقہ جو مزدوری کر رہا ہو، وہ طبقہ جو ڈیوٹی کر رہا ہو، وہ طبقہ جو تجارت کر رہا ہو، وہ طبقہ جو درس و تدریس کر رہا ہو، وہ طبقہ جو کالجوں میں پڑھا رہا ہو، وہ طبقہ جو اپنا بیپار کاروبار تجارت اور کھیتی باڑی کر رہا ہو، ہر مسلمان کا وہ طبقہ، اس کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ دعوتی کام کرے۔ ہر مسلمان اپنی جگہ پر یہ سوچ لے کہ میں نمازیں پڑھ لوں، میں روزے رکھوں، میں صدقہ و خیرات کروں تو مجھے جنت ملے گی۔ ویسے ہی میرے بھائیوں کو بھی جنت کی طرف لے کر جانا ہے۔ میرے وہ دوسرے دینی بھائی جو نمازوں سے دور ہیں، میرے دوسرے دین بھائی وہ جو مسجدوں سے دور ہیں، میرے اسلامی بھائی جو برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ انہیں نماز کی دعوت دوں، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں انہیں نیکی کی طرف بلاؤں، اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں انہیں برائیوں سے روکوں اور نیکی کی طرف ان کو لے کر نیکی کی طرف میں ان کو دعوت دوں۔ ہر مسلمان اپنی جگہ اس بات کو سوچ لے تو سمجھو کہ اسلام بہت آگے بڑھتا جائے گا۔ صحابہ کا یہی عمل تھا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین علم حاصل کرتے تھے، عمل کر کے لوگوں کے سامنے دعوتی کام کرتے تھے۔ عمل کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے، قرآن کی وحی جب نازل ہوتی، وحی کا علم صحابہ کرام لیے، اس پہ عمل کر لیے، اور جب تک لوگوں کے سامنے دعوت نہ پہنچائیں اس وقت تک صحابہ کو سکون نہیں ملتا تھا۔ آج ان لوگوں کی ہی وہ کرم فرمائی ہے، صحابہ کی وہ محنتیں، صحابہ کی وہ کوششیں، صحابہ کی وہ قربانیاں، صحابہ کی وہ جد و جہد، صحابہ کے وہ ان لوگوں کا اپنے جان و مال اور گھر وار کی قربانیاں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا، اور وہ مرہون منت ہم پر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ جب دین اسلام ہم تک پہنچا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے ان لوگوں تک اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی خوبیاں اور اسلام کی دعوت ان تک پہنچے جو غیر مسلم ہیں، جنہیں اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے، جو اسلام کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ اسلام کی خوبیاں، اچھائیاں، اسلام کے اندر جو امن کا پیغام ہے، اسلام کے اندر جو سلامتی کا پیغام ہے، اسلام کے اندر جو شانتی کا پیغام ہے، یہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی دعوتی کام کے لیے اتنا زیادہ اپنی امت کے فکر مند تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نبی کے ہم امتی ہیں جنہوں نے دعوتی کام کے لیے رات دن ایک کر دیے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہیں امت کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس سانس رگ رگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رگ رگ میں پیوست تھی۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو نبی امت کے خاطر رات رات عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ امتی امتی امتی، کل قیامت کے دن میرے امت کا کیا انجام ہوگا، کل قیامت کے دن میرے امت کا کیا انجام ہوگا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی دعوتی کام کے لیے اتنا زیادہ فکر مند ہوتے تھے کہ قرآن میں رب العالمین نے بتایا کہ نبی تم ان کے پیچھے اتنے زیادہ آپ مشغول، اتنے زیادہ آپ فکر مند ہو گئے کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لو گے۔ اتنا زیادہ فکر مند تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خاطر، تاکہ امت نیکی کے راستے پہ آ جائے، دین کے راستے پہ آ جائے، اچھائی کے راستے پہ آ جائے، توحید کے راستے پہ آ جائے، ایمان کے راستے پہ آ جائے، شرک کو چھوڑ دے، کفر چھوڑ دے اور رسم و رواج چھوڑ دے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تگ و دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر امت کے تعلق سے تھی۔ اب اللہ کے نبی اس دنیا سے تو چلے گئے اور ذمہ داری ہمارے کھاندوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ اللہ نے کیا کہا؟ کنتم کیا کہا اللہ نے؟ کنتم تم مطلب ہم، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ نبی جو امت کے لیے تڑپ رکھتے تھے ویسا تڑپ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ نبی دعوت کے تعلق سے جتنے فکر مند ہوتے تھے ہمارے دلوں میں بھی اتنی فکر آنی چاہیے۔ نبی دعوت کا پیغام پہنچانے کے لیے کتنا زیادہ آپ محنت کرتے تھے ویسی محنت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم، میرا گھر، میرے بچے، میری بیوی، بس یہ سوچ کر مسلمان اب صبح جا رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اپنا گھر، اپنا بیوی، بچے، تجارت، بس بازو پڑوسی والا بے نماز ہی ہے، پڑوسی مشرک ہے، پڑوسی غلط افکار کا ہے، غلط عقائد کا ہے، غلط نظریات کا ہے، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ فکر مند تھے امت کے تعلق سے، قرآن میں اللہ نے بتایا گویا کہ آپ اپنے جان کو ہلاکت میں ڈالیں گے ان کے پیچھے لگ کر۔ حاضرین کرام، دعوتی کام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں۔ دیگر مسلمان اگر کوئی غلط راستے پہ ہے اسے سیدھے راستے پہ لانے کی ذمہ داری ہماری اور بولو آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ دعوت کسے کہتے ہیں؟ دعوت کسے کہتے ہیں؟ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یمن کا ایک آدمی، بہت بڑے مشہور عالم، مقبل بن ہادی بن الوداع جن کا نام، یمن کے رہنے والے مقبل بن ہادی بن الوداع، ان کے 7-8 بھائی تھے۔ یمن کے غریب گھرانے میں پیدا ہوا بندہ ہے، عمر میں چھوٹے عمر کے تھے۔ ماں باپ نے انہیں سعودیہ بھیج دیا کہ ہم غریب گھرانے 4-5 بھائی ہیں، یہاں گاؤں میں کمائیں گے، تم سعودی جاؤ، وہاں سے کچھ مزید کما کر ہمارے گھر بھیج دو تاکہ ہمارا گھر کا چلنا اور ہمارا گھر آسانی سے چل جائے۔ مقبل بن ہادی آئے مکہ میں انہیں نوکری ملی۔ کہاں؟ مکہ میں حاجی اور عمرے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ہوٹلوں میں جو ٹھہرتے ہیں وہ ہوٹلوں کی روم کی پاکی صفائی کرنے کا کام ملا۔ کسے؟ مقبل بن ہادی۔ روم کی صفائی کرتے تھے، اپنا کام کرتے تھے، تنخواہ لیتے تھے، گھر کو بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک سال حج کا موسم آیا، حج کے موسم میں حاجی آئے مکہ کے اندر، اس بلڈنگ کے اندر، جس بلڈنگ کے اندر مقبل بن ہادی نوکری کر رہے ہیں، حاجیوں کی خدمت کیے، ان کا دیکھ بھال، کھانا پینا، رہن سہن، پوری خدمت کرتے گئے۔ جب کمرہ خراب ہو جاتا صاف کرتے تھے، امانت داری کے ساتھ کام کرتا گیا۔ حج ختم ہو گیا، حج کے دن ختم ہو گئے، حاجی لوگ نکل کر جانے لگے اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے اپنے گاؤں جانے لگے۔ جاتے ہوئے ایک حاجی نے، ان کے پاس ایک کتاب تھی، 1 ریال کی کتاب کی قیمت کتنی؟ او بولو، 1 ریال، کتاب التوحید، پاکٹ سائز کی کتاب التوحید۔ جاتے ہوئے اس سعودی نے مقبل بن ہادی کے ہاتھ میں دے دیا کہ بھائی یہ تم خالی رہتے تو پڑھ لو۔ 1 ریال کی کتاب التوحید ان کے ہاتھ میں رکھا اور یہ سعودی کمرہ سب خالی کر کے چلے گئے۔ اب جب خالی وقت ملتا ہے تو مقبل بن ہادی وہ کتاب پڑھنے لگے۔ کتاب کے اندر توحید کا جو علم ہے، شرک کی خباثت کے تعلق سے جو بتائی گئی ہے، شرک کی نجاست کے تعلق سے جو بتایا گیا ہے کہ شرک اتنا بھیانک کہ جس سے ایمان، عمل، جنت سب ہاتھ سے چلا جائے گا، اور توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت اور توحید کا مقام، مرتبہ
کہ آدمی اگر توحید کو اپنا لے تو اسے جنت بھی ملے گی. یہ ساری باتیں تو یہ شرک کے تعلق کا جو باب پڑھ رہے تھے، جو چاپٹر، اس کے اندر جو باتیں تھیں وہ ساری باتیں یمن میں ان کے علاقے کے اندر وہ ہوا کرتا تھا. شرک، خبروں کی پوجا ہو رہی ہے، خبروں کا طواف ہو رہا ہے، خبروں پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، خبروں پہ نظر و نیاز کیا جا رہا ہے، خبروں پہ قربانیاں دی جا رہی ہیں، خبروں کے اطراف طواف کیا جا رہا ہے، خبروں کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے. وہ جن جن چیزوں کو کتاب و توحید منع کر رہی ہے وہ ساری چیزیں یمن میں ان کے علاقے کے اندر ہو رہی ہیں. اب ان کے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ یہ شرک، کہ جس کی وجہ سے انسان اگر اسی شرک کے عالم میں مر جائے تو ہمیشہ جہنم کے اندر چلا جائے گا اور جنت اس کے اوپر ہمیشہ حرام قرار دی گئی. اب یہ سارا سب کچھ پڑھ لیے. اب انہیں احساس ہوا کہ میرے کتنے رشتہ دار ہیں جو قریبی رشتہ دار میرے قریبی رشتہ دار یہ شرک کے اندر مبتلا ہے. کہیں میرا چاچا قبر کی پوجا کر رہا ہے، میرا ماموں قبر پہ طواف کر رہا ہے، میرا خالو طواف پہ یہ قبر پہ چادر چڑھا رہا ہے. پوری رشتہ داری کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے. مقبل بن ہادی انہوں نے یہاں نوکری کو ریزائن کر دیا. مقبل بن ہادی کیا کیے؟ نوکری ریزائن کر دیے اور مدینہ یونیورسٹی میں انہوں نے اپلیکیشن رکھا. اپلیکیشن قبول ہو گیا. مدینہ یونیورسٹی گئے مقبل بن ہادی، جا کر وہاں علم حاصل کیے. 4 سال 8 سال علم حاصل کیے اور اتنا علم حاصل کیے، محدث، حدیث بیان کرنے والا محدث، فقہ بیان کرنے والا علامہ بن گیا بندہ ہے، محدث ہے، مفسر ہے، فقہ ہے، بہت بڑے عالم بنے. اب عالم بننے کے بعد ایک عزم لیا انہوں نے، ایک پختہ ارادہ کیا انہوں نے کہ میں اگر علم حاصل کیا ہوں اس مدینہ منورہ کے اندر، صرف اور صرف میرے علاقے کے اندر جو شرک ہو رہا ہے وہ شرک کو ختم کرنے کے لیے، وہ شرک کو دور کرنے کے لیے، ان لوگوں کو صحیح اسلام کی دعوت اور صحیح منہج کی دعوت دینے کے لیے جس نیت سے انہوں نے علم حاصل کیا. مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد مقبل بن ہادی گئے یمن. اب یمن جاتے ہی وہاں دعوت شروع کریں گے تو کیا پھولوں سے استقبال کیا جائے گا؟ ہاں، وہاں پھولوں سے اور تالیوں سے استقبال کیا جائے گا. جاتے ہی سب سے پہلے اپنے گھرانے کو جمع کیے، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیے، جمع کر کے شرک کے قباحت کے تعلق سے بیان کیے. گالی دینے والوں نے ان کو گالی دی، مقبل کو برا بلا کہنے والوں نے برا بلا کہا، تانا دینے والوں نے تانا دیا، جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی. لیکن بندہ وہاں سے ہٹا نہیں، پہاڑ جیسا جم کے اسی علاقے میں رہ گیا. الوداع علاقہ، اسی علاقے میں رہ گئے. مقبل بن ہادی بہت محنت کی، اتنی محنت کی انہوں نے کہ رات دن یہ کر کے قبائل کو انہوں نے بدل دیا. کئی ہزار لوگوں کو انہوں نے شرک سے بچا کر توحید کی طرف دعوت دی. مقبل بن ہادی 1 ریال کی کتاب التوحید پڑھ کر یہ بندہ اللہ کی دعوت پہنچانے کے لیے اپنی نوکری چھوڑ کر علم دین حاصل کر کے گیا وہاں یمن کی طرف. آج اسی یمن کے اندر دارالحدیث نام کا ایک مدرسہ انہوں نے قائم کیا. وہ آج بھی وہاں طلبہ پڑھ رہے ہیں، لیکن انہیں گولی مار کے شہید کر دیا گیا آج سے کئی سال پہلے. گولی مار کے شیعہ نے، کم بخت شیعہ ذلیل نے ان کو آ کر خصوصی شاگرد بن کر آیا اور دیکھا یہ یمن کے اندر مقبل کی دعوت اتنی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے کہ قبیلے بدل رہے ہیں، گھر بدل رہا ہے اور کئی لوگ ان کی دعوت پر لبیک کہہ کر توحید قبول کر رہے ہیں. وہاں کے شیعہ نے سوچا کہ ان کا ایک شاگرد بن کے جاؤں. شاگرد بن کے آیا. مقبل کو پتا نہیں کہ یہ اس کی نیت کیسی ہے. شاگرد بن کر آیا، ان کی جوتیاں صحیح کرنے لگا، وضو کا پانی دیتا گیا، کھانا پانی سب کچھ اتنا قریب ہو گیا. مقبل بن ہادی بہت مانوس ہو گئے اس سے.
ایک دن رات کے اندھیرے میں عشاء پڑھنے کے بعد سوئے ہوئے تھے، آیا گن سے لے کر ان کو پیشانی کے اوپر گولی مار کر چلا گیا، شہید ہو گئے مقبل بن ہادی۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر کتنا شرک نہیں چل رہا ہے، ہمارے گھروں کے اندر کتنی بدعتیں نہیں چل رہی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کتنے کفریہ کام نہیں چل رہے ہیں۔ ہم دیکھتے پر اپنے آنکھوں سے خاموش رہ جاتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر دعوت کا جذبہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر میرے رشتہ داروں کو جہنم سے بچانے کا جذبہ نہیں ہے کہ میرے رشتہ داروں کو جنت کی طرف لے کر جاؤں؟ کیا یہ میرے اندر جذبہ نہیں ہے؟ اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تیرے گھر کے اندر، تیرے محلے کے اندر، تیرے خاندان کے اندر لوگ میرے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، توحید کا علم تیرے پاس تھا لیکن کیوں نہیں منع کیا؟ کیوں نہیں میرے توحید کی اہمیت کیوں نہیں بتایا؟ شرک کی ضلالت سے انہیں کیوں نہیں نکالا؟ سوال جب ہوگا تو جواب کیا دیں گے؟ بولو۔ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب سوال ہوگا تو کیا بولیں گے؟ ہاں، دعوتی کام، اسلام کی اچھائیاں، ایمان کی خوبیاں اور توحید کی خوبیاں لوگوں کے درمیان بیان کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب ابتدائی ایام تھے، شروع کے ایام تھے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف بلاتے تھے، ایک اللہ کی طرف، ایک توحید کی طرف اور ایک ایمان کی طرف بلایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کے بڑے بڑے کبار دشمن آپ کے جانی دشمن بن گئے تھے، اور حج کے موسموں میں، عمرے کے موسموں میں باہر سے جو لوگ آتے ان کے پیچھے لگ جاتے تھے مکہ کے لوگ۔ یہ مکہ کے مشرکین کہتے تھے مکہ کے اندر ایک جادوگر آ گیا ہے، مکہ کے اندر ایک پاگل پھر رہا ہے، مکہ کے اندر ایک دیوانہ پھر رہا ہے، اس کے باتوں میں مت جانا، اس کی جادوگری باتیں ہیں، اس کے قریب مت جانا، اسے ملنا ہی نہیں، اس کے قریب تک مت جانا۔ لوگوں کو بہکایا کرتے تھے۔ قبیلے دوس سے ایک آدمی جن کا نام طفیل بن عمر الدوسی آئے مکہ، بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، علم ان کے پاس عربی کے ادیب ہیں، علم کا ایک معیار ہے ان کے پاس۔ طفیل بن عمر دوسی مکہ آئے وہی حج کرنے کے لیے، تو مکہ کے سرداروں نے انہیں بلایا، طفیل بن عمر دوسی کو بلا کر بٹھا کر کہا کہ محمد نامی ایک جادوگر ہے، تم اس کے قریب مت جانا، اس کے باتوں پہ مت آنا، وہ بلائے تو انکار کر دینا، قریب مت جانا، اس کی کوئی بات نہیں مت سننا۔ طفیل بن عمر دوسی کا ذہن مکہ کے لوگوں نے خراب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب طفیل نے یہ سوچا کہ طواف کرتے ہوئے میں محمد اگر کچھ کہے تو محمد کی باتیں میرے کانوں میں تو آ جائیں گی، اس وجہ سے کانوں میں انہوں نے کپڑے ڈھک لیے، روئی اور کپڑوں کو چھوٹا چھوٹا کر کے روئی جیسا مل کر اپنے کان ڈھانک لیے تاکہ محمد کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ آئے۔ چلے گئے، طواف کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن کوئی بات طفیل کے کانوں میں نہیں جا رہی ہے۔ کیوں؟ کپڑا اور روئی اپنے کانوں میں رکھے ہوئے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے ہوئے طفیل بن عمر دوسی نے سوچا کہ محمد اگر عربی ہے، ہاں عربی دان ہے، عربی میں اگر کہہ رہا ہے تو میں بھی عربی کے اندر کوئی معمولی سا انسان نہیں ہوں، میں عرب کا ایک شاعر ہوں، ادیب ہوں، عربی زبان پر مجھے عبور ہے، اگر وہ بات کچھ کہے تو سمجھ میں آئے تو دیکھیں ورنہ چھوڑ دیں گے، ایسے ویسے معمولی انسان تو نہیں ہے میں۔ چل کر انہوں نے کانوں سے اپنے روئی نکال لیے، کپڑا وپڑا سب نکال لیے، کہا کہ میں نے سنا مکہ کے اندر تم محمد، ہاں میں ہی محمد ہوں، کہا کہ تم جو باتیں پیش کر رہے ہو وہ تم اپنی جادوگری کی باتیں ہیں، کیا پیش کر رہے ہو ہمیں تھوڑا بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت شروع کی، آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ طفیل بن عمر دوسی کے ہوش و حواس ختم، انہوں نے سوچا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، میں عرب کا شاعر اور ادیب، عربی زبان پہ عبور،
لیکن محمد کی زبان سے جو کلام نکل رہا ہے یہ کلام کسی انسان کا لکھا ہوا یا کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، اور اگر یہ کلام ہو سکتا ہے تو صرف عرش والے کا کلام ہو سکتا ہے بس۔ طفیل بن عمرو دوسی قرآن کی ان آیتوں کو تلاوت کیے، سنے، اور سن کر وہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ اور طفیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بن عمرو دوسی سے کہا کہ آپ تو اسلام کے اندر آ گئے، جاؤ تمہارا قبیلہ جو دوس قبیلہ ہے اس قبیلے کو بھی اسلام کی دعوت دو۔ طفیل بن عمرو دوسی نکلے وہاں سے، گئے اپنے قبیلے میں، جا کر سب کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہت محنت کی، بہت کوشش کی، گھرے گھر فرد فرد مل کر طفیل بن عمرو دوسی نے سمجھایا، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، توحید کے بارے میں، دین کے بارے میں سمجھایا، لیکن قبیلے میں کوئی شخص اسلام لانے کے لیے بولو تیار نہیں ہے۔ مایوس ہو گئے، طفیل مایوس ہو گئے، پھر واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنے قبیلے کو رات دن یہ کر کے میں نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دی، بلایا، اکیلے میں، تنہائی میں، گھرے گھر، خاندان خاندان، سب کو میں نے، پورے قبیلے کو میں نے اسلام کی دعوت دی، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ ان کے حق میں بد دعا کر دیجئے۔ کیا کہا طفیل بن عمرو دوسی نے کہ میرے قبیلے کے حق میں آپ ان کی بربادی اور ان کی تباہی کی بد دعا کر دیجئے، کیونکہ آپ کے پیغام کو انہوں نے ٹھکرایا ہے، اس وجہ سے آپ بد دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے ہاتھ اٹھائی، وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب مشرکین وغیرہ سب بیٹھے تھے، سب خوش ہیں کہ اب محمد کی زبان سے تباہی و بربادی کے کلمات کے دعائیہ کلمات نکلیں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے، اللہ کے سامنے دعا کیے کہ اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے، قبیلے دوس کو اسلام کی توفیق عطا فرما، قبیلے دوس کو اسلام کے اندر داخل ہونے کی انہیں ہدایت و توفیق عطا فرما، اللہم اہدیہم، دعا کیے ادھر۔ اور پھر طفیل سے کہا کہ طفیل جاؤ اب جا کر دیکھو تمہارے قبیلے کی حالت کیا ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی پہنچے اپنے قبیلے کے پاس تو سارا کا سارا قبیلہ اسلام کے اندر داخل ہو کر طفیل بن عمرو دوسی کے پاس آ گیا، سارا کا سارا قبیلہ اسلام کی طرف آ گیا۔ درد کس کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سکھایا کس سے؟ طفیل کو سکھا کر کہا کہ جاؤ اسلام کی دعوت دو تاکہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، باتیں بہت ہیں، لیکن آخری صرف 2 باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کر دوں۔ اگر آپ اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو صحیح اسلام کی طرف بلانا چاہتے ہیں، تمہارے اندر جذبہ ہے، تمہارے اندر شوق ہے، تمہارے اندر علم ہے، تمہارے اندر تڑپ ہے کہ میں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دوں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، آپ کے اخلاق بہتر ہونی چاہیے، آپ کا کردار اور کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے، آپ کے اخلاق بہترین اخلاق ہونا چاہیے، آپ کے اندر جذبہ ہے، تڑپ ہے، علم ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کے اخلاق اگر صحیح نہیں ہے، آپ کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے، آپ کی زبان میں کڑوڑاہٹ ہے، اور آپ کی زبان تیز و ترار ہے، لوگ آپ کی بات سننے کے لیے او بولو تیار نہیں ہوں گے۔ اخلاق، پوری کائنات کے اندر اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق حسنہ، اتنے بہترین اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاق کی تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہ ہمارے اخلاق اچھی ہونی چاہیے، ہماری دعوت سے پہلے، ہماری زبانی دعوت سے پہلے ہمارے کردار و کیریکٹر کی دعوت ان لوگوں کے سامنے چلا جائے، جس سے میں ملنے جا رہا ہوں، جس سے میں دعوت دینے جا رہا ہوں، اس کی زبان سے یہ بات نکلے، یہ آنے والا کتنا بہترین انسان ہے، کتنا اچھا بات کرتا ہے، کتنا ہسمکھ چہرہ ہے، کتنی مٹھاس سے بات کر رہا ہے، کتنا ادب والا ہے، اور کتنا میل ملاپ والا ہے، یہ دعوت سے پہلے اس کی زبان سے یہ باتیں آنی چاہیے۔
جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ دعوت سے پہلے مشرکین مکہ نے کہا محمد امین ہے، امانت دار ہے، محمد صادق ہے، سچا ہے۔ یہ دعوت سے پہلے ہی کے کلمات تھے۔ اخلاق ہمارے اندر اچھے ہونی چاہیے، بہترین اخلاق ہونی چاہیے۔ آخری بات، ہر مسلمان اپنی جگہ پر یہ سوچ لے کہ میری جانب سے ایک آدمی کو اسلام کے اندر لے کر آ جاؤں۔ ہر مسلمان اپنی جگہ پر، کوئی شرک کے اندر مبتلا ہے، میں اسے شرک سے دلدل سے نکال کر توحید کی طرف لے کر آؤں۔ اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ہر مسلمان اپنی جگہ پر یہ سوچ لے کہ میں اسے اسلام کی دعوت دے کر اسلام کے اندر لے کر آ جاؤں۔ ہر مسلمان اپنی جگہ پر یہ تہیہ کر لے کہ میری جانب سے ایک کو بھی میں مسلمان بنا کر اسلام کے اندر داخل کر دوں تو کائنات کے اندر اسلام کا بول بالا، بولو اسلام کا بول بالا کرو گے؟ اور بولو تو صحیح، آواز نہیں آ رہی ہے۔ اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے عام کرو گے؟ اسلام کی اچھائیوں کو لوگوں کے درمیان بتاؤ گے؟ اسلام کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے عام کرو گے؟ اور بولو انشاءاللہ۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، دین کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اسلام کی خوبیوں کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے کلمہ توحید طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم و دائم رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔